اب جس چیز کا بڑی مطلب انتظار تھا وہ لمحہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ وہ کیا لمحہ تھا؟ کس چیز کا انتظار تھا؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ایک ہی سوال تھا، نواز شریف کب آئے گا؟ اور کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ایک پھر بار بار وہی سوال کہ نواز شریف کب آئے گا؟ میاں نواز شریف کی باقاعدہ واپسی کا اعلان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ دو بڑی چیزیں ہوئی میاں نواز شریف جو مطلب گزرے ہوئے دن دو بڑی چیزیں ہوئی تھی۔ ایک جو چیز ہوئی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو ٹیم کے فواد حسن فواد صاحب سے ان کی موجودہ جو نگران حکومت میں ان کا وزیر بننا ایک بہت بڑی بات تھی، میسج تھا۔ میں کل کے ویلوگ میں یہ بات بتا چکا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو دیا جا رہا ہے، یا ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یا عقل مندوں کے لیے تو میرے خیال میں اشارہ ہی کافی ہے کہ فواد حسن فواد کا میاں صاحب کی حکومت میں نگران حکومت میں وزیر بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں تیاریاں ہو رہی ہیں نواز صاحب کے آنے کے پہلے کی، اور وہی ہوا۔ فواد حسن فواد نگران حکومت مطلب اتنا واضح اشارہ ہے کہ کوئی بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد لندن سے میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا، باقاعدہ تاریخ دے دی گئی 21 اکتوبر کو میاں نواز صاحب واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی کا اعلان ان تمام پنڈتوں پر قہر بن کر نازل ہوا ہے جنہیں نواز شریف برا لگتا ہے، جو نواز شریف کو مائنس کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ آج کے ہوں، چاہے وہ پرانے ہوں، چاہے اب بھی سوچے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ نواز شریف کی سیاست جو ہے ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی دوائیاں بیچنے والا صحافی ہو، یا کوئی اور ہو، یا پھر شام کو کوکو کولا پی کر مطلب اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر جانے والا ہو کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور نواز شریف نے یہ فیصلہ کر کے اپنی سیاست ختم کر لی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ایک قہر بن کے گزرا۔ ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ جس دن میاں نواز شریف جہاز کے قدم پر پیر رکھیں گے، آپ اس سے ٹھیک 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی کی بات ہے۔ مطلب دیکھیں 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، 21 اکتوبر، 21 نومبر، 21 جنوری، 21 فروری، 3 مہینے، اور ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں جو ہیں وہ انتخابات ہو جائیں گے، مطلب پہلے سے دوسرے ہفتے میں انتخابات ہو جائیں گے۔ تو میاں صاحب کے آنے کے ٹھیک 3 سے 4 ماہ کے بعد الیکشن ہونے کی تاریخ ہے، وہ ابھی سے ہم دے رہے ہیں آپ کو، ابھی سے بتا رہے ہیں کہ فروری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اس سے آگے کوئی تاریخ نہیں ہے، یہی تاریخ ہے، کیونکہ میاں نواز صاحب واپس آ رہے ہیں۔ ایک دلچسپ امر آپ کو اور بتاؤں، آج کی پریس کانفرنس کے پس منظر میں آپ لوگوں کو محسن بیگ صاحب نظر آئے ہوں گے۔ محسن بیگ صاحب کا کردار اور اہمیت آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ محسن بیگ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے اور میں نے بڑے اربوں روپیہ عمران خان کو اکٹھا کر کے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محسن بیگ صاحب جو کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ طاقتور حلقوں کی محسن بیگ صاحب کو مطلب سمجھ ہے نا آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو اب اگر وہاں پہ آپ کو نواز شریف کے پاس محسن بیگ نظر آیا ہے تو سمجھ لیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ محسن بیگ سی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ محسن بیگ صاحب کوئی بڑا خصوصی پیغام لے کر میاں صاحب کے پاس پڑے گئے ہیں اور میاں صاحب کو کہا جی کو چھڈو ساریاں گلاں باتاں ہو گیا جو ہونا سی، تسی بس آ جاؤ واپس، تہاڈی لوڑ پی گئی ہے، تہاڈے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ محسن بیگ صاحب کی آپ کو پتا ہے حافظ صاحب کے دن پہلے دن تصویر کھینچی تھی، پہلے دن تصویر لگی تھی، جس پہ کافی لوگوں کو مسئلے مسائل بھی ہوئے تھے۔ تو محسن بیگ صاحب بڑا کوئی خصوصی ترلے والا، ریکویسٹ والا، پیار والا، محبت والا مطلب پیغام لے کے گئے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں واپس، اب آپ کے بغیر ملک چلنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ویسے بھی جو اس وقت حالات ہیں ان سے یہی تاثر ملا ہے کہ میاں نواز شریف ان تمام چیزوں پر آن بورڈ ہیں، جو ہو رہا ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، یعنی وہ خود چاہتے ہیں کہ پہلے معیشت کی سمت کو درست کر لیا جائے، پھر اس کے بعد اچھا اس میں موقع پر کچھ بڑی دلچسپ جو چیزیں ہوئی ہیں کل جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بڑی مزے کی اور دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے میڈیا سے جب گفتگو تو سوال پوچھا گیا کہ بندیال کو کیسے یاد رکھیں گے۔ خواجہ آصف نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بندیال کی لیگسی ایک عمرانڈو جج کی ہے، یعنی انہیں عمرانڈو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ خواجہ صاحب نے بڑا خوبصورت لقمہ دیا کہ یہ کوئی جج شج تو ہے کوئی نہیں ہے، یہ ساری زندگی جب تک یہ زندہ رہے گا اس کو عمرانڈو جج ہی کہا جائے گا کہ یہ عمرانڈو جج ہے، اس کے علاوہ اس کا یہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا خاص چیز نہیں کر کے جا رہا جس کی وجہ سے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ یاد رکھا جائے گا صرف ایک وجہ سے کہ یہ عمرانڈو جج مطلب عمران خان کا پالا ہوا جج، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ بندیال کی ایسی کون سی مجبوری تھی تو میاں نواز شریف نے برخستہ جواب دیا، مدر ان لا یعنی ساس کی مجبوری۔ یہ میاں صاحب آپ کو پتا ہے میاں صاحب جو چٹکلا باندھتے ہیں وہ بڑا کمال کا باندھتے ہیں، فکرہ جو میاں صاحب لگاتے ہیں وہ بڑا کمال کا لگاتے ہیں، چھوٹا سا، اور جو محفل کو وہ مطلب گرما دیتا ہے اور محفل باندھ دیتا ہے۔
میں چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ کلپ بھی سن لیں کہ کیا جملہ تھا جو میاں صاحب نے بولا. پاکستان عمر عطیہ بندیال کو صرف اب 4 دن رہ گئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی لیگیسی کو، اسپیشلی جو انہوں نے مختلف قسم کے فیصلے دیے؟ اور میرا خیال ہے ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے. ان کی لیگیسی ایک عمرانڈو جج کی حیثیت سے یاد کی جائے گی کہ انہوں نے جو فیصلے دیے اور عدلیہ کا وقار جس طرح جو ہے عملیہ میٹ ہوا، پامال ہوا ان کی چیف جسٹسی کے دوران. میرا خیال ہے کہ وہ اسی برادری میں شامل ہو گئے ہیں جس برادری جو جسٹس منیر سے شروع ہوئی تھی، نصیر محسن شاہ سے، کوسا صاحب سے اور ساتھ نثار صاحب سے. اسی برادری میں وہ شامل ہو گئے. اور جس طرح انہوں نے ایک بڑا بلیٹنٹلی جو ہے جی دیکھ لیا آپ نے وہ، مطلب کہ میاں جو سوال یہ ہوا کہ مجبوری کیا تھی، تو میاں صاحب نے کہا جی کہ وہ لاء شاہ تو کسی مانتے نہیں تھی، تو وہ جو جس کو مانتے تھے وہ مدر ان لاء تھے، تو یہ مجبوری تھی ان کی. ان کی لاء مجبوری نہیں تھی بلکہ ان کی مدر ان لاء جو ہے وہ مجبوری تھی. وہ آپ نے اب دیکھ لیا جی، میاں صاحب کا کلپ بھی آپ نے دیکھ لیا. اچھا جب بات آتی تھی کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے جو قانونی پہلو ہیں ان پر ان کو کیسے میاں صاحب جو ہیں وہ واپس تشریف لائیں گے، تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بندیال صاحب کے جانے کے بعد میاں صاحب کی واپسی ہو رہی ہے. اور جب انصاف ہوگا تو نواز شریف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوگا. عرفان قادر صاحب نے ہمارے پروگرام میں بتایا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے قبل ججز اصلاحات اور ریویو ایکٹ بحال چکا ہوگا. اس بل کے خلاف بندیال کا فیصلہ غیر آئینی ہوگا. نواز شریف کی اپیل سے سزاؤں پر سٹے ہو جائے گا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ اپیل پر فیصلہ کریں، اور اپیل اس طرح ڈیسائیڈ ہوگی جیسے مریم نواز کی ہوئی اور ان پر جرم ثابت نہیں ہوا. وہ کلپ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا اس پہ ذرا اور واضح ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف کی جو سزائیں ہیں قانونی طور پر ان سزاؤں سے کیسے نپٹا جائے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں سوال تو آج بھی موجود ہے، میاں صاحب نے واپسی کا اعلان تو کر دیا ہے، تو کیا میاں صاحب واپس آ کر جیل جائیں گے؟ تو کیا میاں صاحب واپس آ کر پھر اسی پروسیس سے گزریں گے، یا پھر وہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے جو میرے خیال میں جو عرفان قادر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا وہ بہت ضروری ہوگا. اس کو سننے سے بہت ساری چیزیں جو کلیئر ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کلپ سن لیں تاکہ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو یہ چیزیں بڑی واضح ہو جائیں. کیا کرنا پڑے گا ذرا اس پہ ذرا تفصیل میرا سے خیال ہے پہلے سب سے آسان رستہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اور یہ جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے، یہ جب ان کے آنے سے پہلے ہی یہ بحال ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس نے اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا وہ فیصلہ خود غیر آئینی ہے، تو اس کا ریویو آ جائے گا اور وہ بحال ہو چکا ہوگا. اور جب یہ دونوں قوانین بحال ہو چکے ہوں گے تو میاں صاحب کے پاس جو ایک میننگ فل ریویو اور ایک اپیل ہے، دونوں رستے اویلیبل ہوں گے. اور جیسے ہی وہ پاناما کیس کے خلاف ان کی ریویو یا اپیل جب لگے گی تو اسی میں ساری پروسیڈنگز جو ہیں ان کے خلاف کورسیو ایکشن کی وہ سٹے ہو جائیں گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان دا مین ٹائم ان کی اپیل بھی ڈیسائیڈ کر دیں. اور اپیل جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ڈیسائیڈ ہوگی جیسے مریم بی بی کی اپیل ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اور مریم بی بی کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہولڈ کر چکا ہے کہ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی اور وہ کیس آف نو ایویڈنس تھا. تو میاں صاحب پہ بھی جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بطور ہولڈر آف پبلک آفس یہ تمام اثاثے ایکوائر کیے ہیں، جبکہ یہ اثاثہ جات جو ہیں ان سے میاں صاحب کا کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ میاں شریف کی پراپرٹیز تھیں، اور میاں شریف جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے سیاست میں آنے سے پہلے ہی بہت امیر آدمی تھے اور ان کے پاس یہ مینز تھیں، تو ان کے قبر کا ٹرائل اب نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ان کی جتنی فیملی ہے جو انہوں نے انہیرٹ کیا ہے اس میں میاں نواز شریف بھی ایک ہے، لیکن میاں نواز شریف نے اپنا تعلق جو ہے اتفاق گروپ سے یا اتفاق کی جو تنصیبات ہیں یا ان کی جو فیکٹریز ہیں اپنے آپ کو قطع تعلق کر لیا تھا بہت پہلے، جبکہ وہ پنجاب کے فائنانس منسٹر بنے تھے. تو میاں نواز شریف کا بغیر ایویڈنس کے ان کی ایک کنوکشن کر دی گئی ہے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ہیئرنگ شروع ہوگی تو وہ ایز اے فری پرسن اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا خیال ہے کہ جائیں گے، اور وہ ایکویٹل بھی ان کا جلدی ہو جائے گا کیونکہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. اور پھر اس کیس میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے اسپیکٹس ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور اس کیس میں بہت سارے کنکرنٹ وائلیشنز آف لا ہیں جس میں کہ نیب کو چیئرمین نیب کو ڈائریکشنز ہے کہ وہ ریفرنس فائل کریں. چیئرمین نیب کے خلاف ریفرنسز فائل نہیں ہو سکتے. پھر
انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاناما بینچ نے کہا کہ 3 ریفرنسز فائل کر دیے جائیں، جبکہ آئین میں لکھا ہے کہ no one can be prosecuted or punished more than once for the same offense. یہاں پہ 3 پروسیکیوشنز ان کی ہو گئیں، اور اس طرح کے بہت سے سکم اس کیس میں موجود ہیں. مثلا سپریم کورٹ نے وہاں پہ انویسٹیگیشن کو سپروائز کیا، انہوں نے وہاں پہ پروسیکیوشن کو سپروائز کیا، انہوں نے وہاں پہ ایڈجوڈیکیشن کو سپروائز کرنے کی کوشش کی. تو یہ سب چیزیں بھی خلاف قانون ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ جو ایویڈنس آ چکا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا، تو وہ پاناما کیس جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے، جس پہ کہ نااہلی ہوئی تھی میاں صاحب کی، وہ بھی ختم ہوگا، اور میاں صاحب کی نااہلی بھی جو ہے میرا خیال ہے جلدی ختم ہو جائے گی. یعنی وہ جو تاحیات نااہلی انہوں نے کی تھی وہ بھی غلط کی تھی، وہ بھی غلط کی اور ختم ہو جائے گی. اس سر پہ تو عمران ویسے قانون بھی بن گیا ہے، جی تاحیات نااہلی پہ تو قانون بھی آ گیا کہ وہ نہیں اب ہو سکتی، لیکن یہ جو عدالتی فیصلہ ہے پاناما کا یہ بھی ختم ہو جائے. جی عرفان قادر صاحب نے ایک ایک چیز آپ کو واضح طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے بتا دی ہے. میرے خیال میں یہی وہ طریقہ کار ہوگا جس طریقے پر چل کر آگے جا کر میاں نواز شریف کی سزاؤں کا فیصلہ ہوگا. میں تو بتانا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف ایسے واپس نہیں آ رہا، دوست ممالک سے گارنٹیاں لے کر آ رہا ہے. چین، مڈل ایسٹ سمیت سعودی عرب، تمام کے تمام ملک آن بورڈ ہیں، اور ملک کی معیشت کو پھر سے درست سمت میں جائے گی، کی جائے گی، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. سننے والے دوست اکثر جو ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ کی کیتا جی پہلے کیا کر لیا نواز شریف ان کی کر لے گا. اب بندہ ان کو کیا سمجھائے کہ پہلے کیا کر لیا تو اب کیا کر لیں گے، کیونکہ جب آپ نے کوئی سمجھنی نہ ہو بات، جو سننی نہ بات ہو، تو پھر اگر ان سے پوچھیں کہ جی بجلی کے حالات 2013 کے بعد، ہاں جی وہ ٹھیک ہے بجلی ٹھیک کی تھی. اب ملک میں روڈوں کے جی وہ تو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر ہو گیا آگے جی کرنسی 100 پہ تھی، ہاں جی ایسے ہی تھا. تو اور کیا چاہیے پھر آپ کو؟ دنیا میں آپ کا نام ہو رہا ہے، دنیا آپ کے ساتھ چل رہی ہے، آپ کو اپنے ساتھ اگلے 10 سال میں بٹھانے کے لیے تیار ہے. دنیا کی 200 سم تھنگ ملکوں میں آپ 18ویں 19ویں نمبر پر آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو نواز شریف سے کیا چاہیے؟ جب آپ بات کریں کہ بچہ جی مثالیں کس سے کیا سنائیں گے؟ معذرت. اچھا جی آپ کو بتائیں گے جی، آپ نے دیکھا ترکی کو کہیں آپ نے دیکھا جی؟ ترکی کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. معذرت جی. لیکن ساتھ میں ترکی کے صدر نے کہاں سے کہاں پہنچایا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ترکی کے صدر کو ٹائم کتنا ملا. دیکھیں دیکھیں نواز شریف کو دنیا کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں. خیر نہیں ہو، پنکی پیرنی کے حوالے سے بات کریں تو محسن بیگ سے رابطے کر رہی ہیں اور درخواست کی جا رہی ہے کہ آڈیو لیک نہ کی جائے. پنکی پیرنی کو ڈر ہے کہ اس کے پرانے وقت کی آڈیو سامنے آ گئی تو بہت جگہوں سے شور مچے گا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. ادھر مولانا فضل مان نے عمران خان کو ان کی اوقات یاد لائی ہے. کل ایک رات انٹرویو میں مولانا صاحب مولانا صاحب نے بڑا تریحی جملہ کہا ہے. وہ یہ کہا ہے کہ کسی کے گھر جا کر اس کی بیوی سے تعلقات بنانا اور پھر طلاق دلوا کر شادی کرنا کون سی اخلاقیات ہے. اب یہ بات یوتھیوں کو سمجھ نہیں آئیں گے، وہ اس کو پرسنل کہیں گے، کچھ اور کہیں گے، لیکن مولانا صاحب ایک ہی لائن میں بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سی اخلاقیات ہیں کہ آپ اس کو دوسروں میں کسی کے گھر میں جا کر یہ سب کچھ کریں اور ناجائز تعلقات بنائیں اور پھر اس کو طلاق دلوائیں اور پھر اس سے شادی کریں. کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس بات کی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. بٹ اینی ہاؤ، آنے والے دنوں میں آپ بہت کچھ اور دیکھنے والے ہیں. مجھے اجازت دیں، لیکن اس سے پہلے کہ اجازت دیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور یہ مولانا فضل مان صاحب نے جو بات کہی ہے کیا یہ بات مناسب ہے یا غیر مناسب ہے بشرا بی بی کے بارے میں، کہ عمران خان صاحب ان کے گھر جاتے تھے، تعلقات بنائے اور پھر ان کے پہلے ہسبینڈ سے طلاق دلوا کر ان سے شادی کی. مناسب ہے بات کہنا یا غیر مناسب ہے؟ سوال کا جواب ضرور دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.